अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान रियाज़ ख़ान जो कि पाकिस्तान के बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि सबसे जो मशहूर और सबसे देखे जाने वाले मौजूदा तनाज़र में सहाफ़ी हैं, वो इमरान रियाज़ हैं। अरशद शरीफ के बाद इमरान रियाज़ का नाम आता है जिसको सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा लोग एतमाद करते हैं और लोगों को पता है कि ये लफाफा सहाफ़ी नहीं है। तो इमरान रियाज़ 3 दिन से पुलिस की तहवील में है और उनको सियालकोट एयरपोर्ट से, जब वो ओमान के लिए जा रहे थे तो सियालकोट एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद थाना कैंट मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद से उनकी कोई ख़बर नहीं है। उन पर सुना है तशद्दुद भी हो रहा है और खुदा न खास्ता उनकी जान को भी ख़तरा है। तो आज इस बारे में मैं आपको अभी तक की जो है वो अपडेट दूंगा। तो नाजरीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफे का ये वीडियोस बनती हैं। 10 मिनट की वीडियो होती है, इसको पूरा देखा करें। इंशाल्लाह जो मुल्क में हो रहा है उसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही हासिल होगी। तो इमरान रियाज़ अमान जाने के लिए जब सियालकोट एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पे पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और उनको थाना कैंट मुंतकिल किया और वहां से उनको जेल में मुंतकिल कर दिया। तो 3 दिन गुजर चुके हैं। कोशिश ये थी, जब इमरान खान चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार किया गया तो इन्होंने कहा, पीडीएम ने कहा कि हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अब हमने इमरान को ख़त्म कर लिया है, ना इमरान के पीछे किसी ने निकलना है और अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे, मुल्क के फ़ैसले करेंगे, क्योंकि इमरान खान ही इनके रास्ते की वाहद दीवार थे। इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया और इमरान खान को नैब में पेश किया, अदालत भी नैब में लगा ली। वो सब आपके सामने है कि नैब में अदालत लगा के जजेस को वहाँ बुलवा लिया, उनका रिमांड भी हासिल कर लिया। लेकिन आपको पता है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो ऊपर एक अल्लाह ताला की भी ज़ात है जो गैब से मदद करती है। तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन ही बाज़याब करवा के अपने पास हाज़िर करवा लिया और उनको अपनी तहवील में ले लिया, क्योंकि वो पुलिस और जो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं उनकी तहवील में थे और उनका कोशिश थी, जो इनका एक लफ्ज़ है, तकिया कलाम है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना, वो करना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपनी तहवील में लिया और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाज़िर हों और अपने मुकदमात का सामना करें। जहाँ से आपको गिरफ़्तार किया गया था, यानी कि बायोमेट्रिक जो वो करवा रहे थे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे वादा लिया कि अगर आपकी गिरफ़्तारी वहाँ से हुई अब दोबारा, तो आप अपने फॉलोअर्स को, अपने पैरोकारों को एहतजाज करने से रोकेंगे। इमरान खान ने वो बातें कबूल की। एक रात वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में रहे। अगले दिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद, यानी कल हाई कोर्ट इस्लामाबाद आए और उनकी मेरिट पे, क्योंकि जो ये मुकदमा लेके गए थे नैब के पास, लेकिन जब इमरान खान के वकीलों ने हाई कोर्ट में दलाइल दिए तो वो सब बोगस, झूठ, फ्रॉड पर मबनी थे। इमरान को सज़ा देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए, उनकी जमात को नाअहल करने के लिए, उनको दहशतगर्द करार देने के लिए और इमरान को नाअहल करने के लिए वो मुकदमात बनाए थे। तमाम मुकदमात में हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत ले ली और उनको लाहौर जाने की इजाज़त दे दी। और जो रात को हुआ लाहौर, इस्लामाबाद में जब उन्होंने लाहौर जाना था तो किस तरह उनको लेट किया गया, किस तरह फायरिंग करवाई गई, वो सारे हालात आपने देखे हैं। तो अब आते हैं इमरान रियाज़ की तरफ। ये बताने का मकसद ये था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने, पीडीएम ने ये कहा कि जो ऐसे लोग जो ना पैसों से बिक रहे हैं, ना वो डरते हैं, यानी कि इमरान रियाज़ को 2-3 दफ़ा पहले भी गिरफ़्तार किया जा चुका है और बहुत दिन तक उनको मारा पीटा गया और अपनी तहवील में रखा गया और कोर्ट्स ने ही उनको बाज़याब करवा के रिहा करवाया था। तो अब ये था कि अब इमरान खान गिरफ़्तार हो गया है तो इनके पीछे आने वाला ही कोई नहीं है, तो इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते हैं। तो इनको जेल में लाया गया वहाँ से और अल्लाह की करनी ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की मुदाखलत से इमरान खान बाज़याब हो गए। इसके बाद इमरान रियाज़ के एक दोस्त हैं, वकील हैं, बहुत मशहूर वकील हैं, मियां अली इशफाक। उन्होंने कल 2 दरख्वास्तें जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। उनमें एक में बाज़याबी थी आफ्ताब इकबाल, जो सीनियर सहाफ़ी थे, न्यूट्रल सहाफ़ी हैं,
حق سچ کی بات کرتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور عمران ریاض کو بھی عدالت کے حکم سے آفتاب اقبال کو تو عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور آفتاب اقبال کی کل ہی ضمانت ہو گئی اور اپنے گھر چلے گئے، لیکن عمران ریاض کو پیش کرنے میں لیت و لال سے کام لیتے رہے۔ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے دیکھا کہ یہ کسی طرف بھی نہیں آ رہے، تو انہوں نے سخت آرڈر دیا کہ شام 6 بجے تک عمران ریاض کو میری عدالت میں پیش کیا جائے، اور آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کر لیا۔ آئی جی صاحب شام 6 بجے پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ جواب ہی اور دیا کہ ہم نے تو عمران ریاض کو رہا کر دیا ہے، ان کو 3 لوگ ملنے آئے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ کیسا مضحکہ خیز یہ بیان ہے کہ وہ بندہ جس کو گرفتار کیا، ایئرپورٹ سے تھانے میں رکھا، اور کہا یہ کہ عمران ریاض جو کہ اشتعال پھیلا رہے تھے حکومت کے خلاف، تو ان کی زبان بندی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، حالانکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے پرسوں عمران ریاض کو 30 یوم کے لیے نظر بند کرنے کا بھی آرڈر جاری کیا تھا۔ اور کیسی بات ہے کہ ان کو ایک بیان حلفی پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو خیر عدالت میں جب یہ شام 6 بجے تک نہ ہوئے تو پیش ہوئے، اور جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے یہ بیان دیا، تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بہت برہم ہوئی، اور انہوں نے ان کو پیر تک کا ٹائم دیا کہ پیر کو یا عمران ریاض کو پیش کریں، یا ان کی جو آپ نے بندی ڈالی تھانے میں، عدالت میں آئے تھانے کا ریکارڈ لائیں، تھانے کی ویڈیو فوٹیج لائیں، جو جیل کی ویڈیو فوٹیج ہے وہ لائیں، جب آپ نے ان کو ریلیز کیا وہ ویڈیو فوٹیج لائیں، تو پیر تک کا ٹائم ان کو دے دیا۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو فوٹیج عمران خان کی تھی ہائی کورٹ کی، جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا تھا، تو وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی، کیونکہ یہ بہت ماہر ہیں ریکارڈ جلوانے میں اور ویڈیوز غائب کروانے میں اور بیہودہ ویڈیوز بنانے میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ویڈیوز بھی ضائع کروا دیں، لیکن اوپر ہائی کورٹ بیٹھی ہے، وہ مانیٹر کر رہی ہے۔ ہر صورت میں انہوں نے یا تو پیر والے دن کو عمران ریاض کو حاضر کرنا ہے یا ویڈیوز دینی ہے، اور عدالت نے کہا آئی جی صاحب سے کہ آئی جی صاحب آپ کی یہ پٹیاں پٹیاں اور جو آپ کے بیج ہیں یہ ہم نے اتروا دینے ہیں اگر آپ نے عمران ریاض کو منڈے کو پیش نہ کیا۔ میرے خیال میں اتنا لمبا ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا۔ جو خاندانی ذرائع ہیں عمران ریاض کے، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے کزنز ہیں، جو ان کے صحافی دوست ہیں، ان کے مطابق ان پر بے شمار تشدد کیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض کے فیملی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عمران ریاض کو سانس کا مسئلہ ہے، اور تشدد کے دوران ان کو سانس کی پرابلم ہو رہی ہے۔ علی اشفاق جو عمران ریاض کے دوست بھی ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں، ان کے اپنے ذرائع ہیں، ان کے مطابق عمران ریاض پر شدید تشدد ہو رہا ہے۔ علی اشفاق صاحب نے آج بہت کوشش کی کہ ہائی کورٹ میں دوبارہ اس کیس کو لگوایا جائے اور آج ہی عمران ریاض کو بازیاب کروایا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن عدالت کو چاہیے تھا کہ اتنا لمبا ان کو ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا جس میں وہ اس پہ تشدد کریں، جو ان کا ایک خفیہ کوڈ ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ عمران ریاض کو اسی دن بے شک رات کو 12 بج جاتے عدالت میں پیش کروانا چاہیے تھا۔ عمران ریاض کے والد نے کل سوشل میڈیا پر اور جو صحافی ہیں ان کو ایک بیان دیا۔ اس بیان کے بعد بہت لوگوں نے اس کا اثر لیا، اور عمران کی رہائی کے لیے لوگوں نے دعائیں شروع کر دیں۔ عمران ریاض کے والد نے کہا کہ اگر پھانسی دینی ہے، اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے، اگر تشدد کرنا ہے تو مجھ پر کریں، یہ میرا قصور ہے کیونکہ میں نے ہی اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے میری تربیت کی تھی، جس میں میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، حق سچ کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، رشوت نہیں لینی۔ تو میرے باپ نے مجھے سکھایا اور میں نے اپنے بیٹے کی اسی طرح تربیت کی، تو میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے۔ مجھے گرفتار کریں، مجھ پر تشدد کریں، میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں، اگر پھانسی دینی ہے تو مجھے دیں۔ تو یہ جب یہ سوشل میڈیا پہ یہ والا بیان چلا تو اس سے لوگوں میں بہت بے چینی، بہت سے لوگ روئے یہ بیان سن کر، اور لوگوں نے دعائیں عمران ریاض کی سلامتی کی دعائیں شروع کر دی۔
تو فیملی ذرائع جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جس طرح عرش شریف کے ساتھ کیا گیا ہے کہیں عمران ریاض کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے. تو ان کو جو دوست احباب ہیں، جو صحافی دوست ہیں، جو ان کے کزنز ہیں، عمران کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ جس طرح پچھلی دفعہ گرفتاری ہوئی تھی اور وہ پیچھا کر رہے تھے کہ جس جیل میں پورے ملک میں عمران کو بھیجا جا رہا تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، اسی طرح وہ سیالکوٹ پہنچ گئے تھانے میں. تھانے سے جب ان کو جیل میں منتقل کیا گیا تو وہ سب جیل کے باہر موجود تھے، اور جیل میں جب ان کو منتقل کیا گیا تو تمام دوست احباب، کزن، سیکورٹی والے باہر موجود تھے. تو پولیس والوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ادروائز ہم آپ کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے. اور ان کے کزن کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو وہاں سے بھگایا گیا. اور اس دوران 3 لوگ فیملی ذرائع کے مطابق عمران ریاض کو ملنے آئے، اور جب ان کے جو سیکورٹی والے، ان کے دوست احباب بھائی تھے، ان کو وہاں سے تتر بتر کیا گیا. تو اس دوران ان کا کہنا ہے کہ عمران ریاض کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے. اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بیان الفی دے کے عمران ریاض جیل سے رہا ہو گئے ہیں. تو خطرناک سچویشن ہے یہ ساری کہ اس کو چھوڑا کیوں نہیں جا رہا. تو اللہ کرے کہ خیر و عافیت وہ اپنی فیملی میں آئیں، ان کی بازیابی ہو اور عرش شریف کی طرح کا کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش نہ آئے. تو اس وقت جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں شام کے 6-6:30 بجے کا ٹائم ہے. تو عمران ریاض کی فیملی، عمران ریاض کے دوست، عمران ریاض کے صحافی دوست اور جو ہے سوسائٹی کے لوگ، انہوں نے سپریم کورٹ کی جو رجسٹری لاہور میں ہے وہاں پہ احتجاج کا پروگرام بنایا ہے اور وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور عمران خان کی بازیابی کے لیے استدعا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فوراً عدالت لگائے اور عمران خان کو بازیاب کروائے اور وہ بخیر و عافیت اپنے بچوں میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچے. تو میری بھی یہی دعا ہے اور آپ سب لوگوں کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.